اور جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں۔ دلوں میں بغض ابو بکر اور بدن پر حج کا لباس، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں۔ اور زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں۔ یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے، ہو جس کے دل میں بغض اصحاب رسول کا، عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ درود پاک اللہم واجب الاحترام معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیو، محترم دوست اور معزز بزرگوں، پس پردہ میری آواز سننے والی محترم ماں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام میرے لیے اس لیے بھی سعادت والا اور یادگار پروگرام ہے کہ عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا ہوا آپ کے علاقے اس گاؤں کے جناب شبیر صاحب نے وہاں یہ وقت اس پروگرام کا مجھ سے لیا، اس لیے حجاز کی سرزمین کی برکات بھی اس پروگرام میں شامل ہے۔ میرے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے جب میرے کوئی بڑے اسٹیج پر ہوں تو بولنا میرے لیے ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، بشرطے کہ آپ حضرات جاگ کے بیٹھیں۔ اردو تو آپ کو سمجھ آتی ہوگی سب کو، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ آپ نے بولنا ہے، خاموش نہیں رہنا، کیونکہ میرا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے کہ جن کے کارکنوں کو اگر خاموش کرا کر قبر کی پاتالوں میں اتارا گیا تو ان کے قبر کی مٹی کی خوشبو بھی بولتی ہے۔ اس لیے بولنے والے ہیں اور بولنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور ویسے بھی یہ مجمع سے بلوانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ سارے عالم ارواح میں اللہ نے جو پہلی بات کی وہ بلوانے کے انداز میں کہ الستُ بربکم، کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلی وربنا۔ پتہ چلتا ہے پہلے خطاب سے کہ بولنے سے بات ذہن میں رہتی ہے اور یاد رہتی ہے۔ چنانچہ آپ حضرات مجھ سے پہلے بھی علماء کرام کے بیان خطاب سن چکے ہیں، اور جیسا کہ موضوع شاید امام الانبیاء ہی ہے، یہی ہے امام الانبیاء یعنی نبیوں کے امام۔ ابھی رحمانی صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی موجودگی میں کسی نبی کے ذہن میں خیال بھی نہیں آیا تھا کہ میں امامت کے لیے آگے جاؤں گا۔ یاد رکھو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن میں سوال بھی نہیں آیا تھا کہ ابو بکر کی موجودگی میں ہم مصلی پہ جائیں گے۔
وہ نبیوں کے امام جن کو اللہ نے یہ سعادت دی کہ بیت المقدس میں کھڑے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان دی۔ سوال یہ ہے کہ وہ اذان کون سی تھی جو جبریل نے دی؟ کیا یہ اذان وہ والی تھی جو آج صحابہ کا منکر دیتا ہے، یا وہ والی تھی جو صحابہ کا ماننے والا دیتا ہے؟ اور اس اذان پر 1,24,000 نبیوں کا اجماع ثبوتی موجود ہے کہ تمام نبی اس اذان پر راضی تھے، اور کسی نبی نے اس اذان پر اعتراض نہیں کیا ہے۔ چنانچہ یہ وہی اذان تھی جو آسمانوں پر، جو بیت المقدس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے دی، اور یہی وہ اذان تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں خواب میں اللہ رب العزت نے بتائی، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا خواب دیکھنے والے عمر ہیں، اس لیے کہ عمر اور اذان میں بڑی گہری مناسبت ہے، عمر اور اذان میں بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ آپ کی یہ اذان، حدیث میں آتا ہے کہ اس اذان کو سن کر شیطان بھاگتا ہے، عمر کو سن کر بھی شیطان بھاگتا ہے۔ اذان کی آواز آتی ہے، شیطان دوڑ لگاتا ہے، عمر کا سایہ بھی دیکھے تو شیطان دوڑ لگاتا ہے۔ اور پھر اذان کیوں دی جاتی ہے؟ اذان ہے، اب اذان ہے جماعت کا مقدمہ، کہ اس اذان کے بعد ابھی جماعت ہوگی۔ ادھر عمر اسلام لایا، اس کا اسلام لانا نبی اور صحابہ کی نماز جماعت کا مقدمہ ہے، کہ جیسے وہ اذان ادھر جماعت کروانے کے لیے ہوتی ہے، عمر کا اسلام بھی محمد کو صحابہ کے ساتھ جماعت کروانے کے لیے آیا۔ اور اذان ہوتی ہے، فتنے ختم ہوتے ہیں، جہاں پر عمر آیا فتنے ختم ہوئے۔ فقہاء نے لکھا کہ اذان دینی ہے، کئی مواقع لکھے، بچے کی کان میں اذان دو، نماز سے پہلے اذان دو، جہاں آگ لگی ہو وہاں اذان دو، آگ بجھ جائے گی۔ ادھر میں نے دیکھا کہ مدینے میں آگ لگی، کوئی مٹی لایا کوئی پانی لایا، آگ بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ عمر کو بتایا گیا کہ مدینے کی آگ بڑھتی چلی جا رہی ہے، کہا مٹی سے بجھا دو، کہا بہت کوشش کی نہیں بجھتی، کہا پانی ڈال لو، کہا بہت کوشش کی نہیں بجھتی، کہا کہ کیا کیا جائے، کہا آپ آ کر دیکھیں۔ اب عمر نے آ کے آگ کو دیکھا، اپنا رومال کندھے سے اتارا اور اپنے رومال کے اشارے سے عمر آگ کو ایسا بھگاتا ہے جیسے بکریاں چرانے والا بکریوں کو بھگایا کرتا ہے۔ میرا موضوع نہیں تھا لیکن بات چلی تو میں بتلا رہا ہوں کہ اذان اور عمر میں بڑی مناسبتیں اور مطابقتیں ہیں۔ جہاں جہاں اذان ہوتی ہے وہاں مسجد کا رواج ہوتا ہے، جہاں جہاں عمر کی خلافت پہنچی وہاں مسجد کی تعمیر ضرور ہوئی۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور اذان کی تمنا نبی نے کی تھی کہ کوئی ایک طریقہ ہو لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے۔ اذان کی تمنا بھی محمد کرتا ہے، عمر کی تمنا بھی محمد الرسول اللہ کرتا ہے۔ اور آپ کے یہاں رمضان میں فجر کی اذان ہوتی ہے، کہتے ہیں بھائی اذان آ گئی، اب روزہ بند، اب روزہ بند ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے اذان کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں، کیونکہ اب رمضان میں اذان ہو گئی تو اب روزہ بند کرنا ہے، اب آگے گنجائش نہیں۔ ہاں جب روزہ کھلنے کا ٹائم ہوگا تو اب اس وقت تو روزہ کھول سکے گا، اس سے پہلے نہیں۔ آپ کی یہ اذان اس روزے کو بند کرواتی ہے۔ عمر جب محمد کے روزے میں آیا تو عیسیٰ کے افطار تک اللہ نے محمد کے روزے کو بھی بند کر دیا۔ جب آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پھر وہاں دفن ہوں گے۔ تیری یہ اذان اس روزے کو بند کرتی ہے، عمر نے اس روزے کو قیامت تک بند کر دیا۔ اور یاد رکھو
منافق کو یہ والی اذان بھی اچھی نہیں لگتی اور منافق کو عمر بھی اچھا نہیں لگتا. عمر ہے، عمر ہے، خدا کی قسم عمر ہے. آپ دیکھیں نبی کے سارے ہی صحابہ ہیں، لیکن تمام صحابہ کی سیرت کو پڑھو، عمر کو اللہ نے اپنے ساتھ ڈائریکٹ رکھا ہے. اسی لیے نبی نے فرمایا ہر امت میں کوئی محدث ہوتا ہے اور میری امت کا محدث وہ عمر فاروق ہے. یہ ملہم کے معنی میں محدث ہے، چنانچہ جس پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، جس کی زبان اللہ رب العزت کے الہام سے بولا کرتی ہے، اس لیے عمر کو اللہ نے ڈائریکٹ اپنے ساتھ رکھا ہے. یہی وجہ ہے جتنے صحابہ ایمان لائے ان کے ایمان لانے کا کوئی نہ کوئی صحابی ذریعہ بنا. حضرت عثمان ایمان لائے تو حضرت ابو بکر نے دعوت دی ہے، ابو بکر ایمان لائے میرے نبی نے دعوت دی ہے. اب کوئی نہ کوئی صحابی کسی کے کہنے پر ایمان لایا، کوئی ذریعہ بنا ہے. عمر کے اسلام لانے کا ذریعہ کوئی نہیں بنا. بہن کو تھپڑ مارا ہے اور اس کے ہاتھ سے جب قرآن کا نسخہ لیا ہے اور اس صفحے کو پڑھنے لگا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. اللہ نے عمر کی ہدایت کے لیے بھی ڈائریکٹ اپنے کلام کو ذریعہ بنایا. نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر، گلی گلی نگر نگر. یہی وجہ ہے کہ علامہ خالد صاحب نے ایک عجیب جملہ لکھا اور فرماتے نبی جب مشورے کے لیے بیٹھتے نا، جو نبی کے دل میں ہوتا تھا وہ ابو بکر کی زبان پہ ہوتا تھا. ایسا فنا فی الرسول تھے، جو نبی کے دل میں وہی مشورہ ابو بکر کی زبان پہ. کیونکہ فنا فی الرسول وہ نبی کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، وہ نبی کے رنگ میں ایسا رنگ چکا تھا کہ جب نبی کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے لے کے جا رہا تھا تو دور سے دیکھنے والا سمجھ رہا ہے کوئی ایک جسم آ رہا ہے، کیونکہ قدم تو ایک ہی آدمی کے نظر آ رہے ہیں نا. وہ تو قریب آ کے دیکھے، اوپر دیکھے تو نبوت نظر آئے، نیچے دیکھے تو صداقت نظر آئے، لیکن دور سے لگ رہا تھا کہ ایک جسم آ رہا ہے. اور صدیق چاہتا بھی تھا آقا محبت میں کبھی وہ مقام آئے کہ آپ اگر چاند بنے میں چاندنی بن جاؤں، آپ سورج بنے میں درخشانی بن جاؤں، آپ پھول بنے میں اس کی خوشبو بن جاؤں. من تو شدم تو من شدے، من جا شدم تو روح شدے، تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، برکت صدیق اکبر. صدیق کی تو بات ہی الگ ہے. فنا فی الرسول، جو نبی کے دل میں وہ صدیق کی زبان پر. لیکن علامہ صاحب نے ایک عجیب بات لکھی کہ صدیق فنا فی الرسول تھا اور عمر فنا فی اللہ تھا. ادھر لوح محفوظ میں جو اللہ نے لکھا ہوتا تھا وہ عمر کی زبان پہ ہوتا تھا. اور 1 2 5 10 جگہ نہیں، 28 سے زیادہ مقامات ایسے عمر یہاں بولتا ہے خدا قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے. آپ کے علم میں ہے. اس لیے میرے دوستو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معراج میں حضرت جبریل نے آذان دی، اور وہ آذان کون سی تھی جو اہل و سنت کی مسجد میں گونجتی ہے یا صحابہ کے دشمن کے ہاں گونجتی ہے؟ امام الانبیاء نماز کے لیے آگے ہوئے، نماز پڑھائی، کتنا بڑا شرف حاصل ہوا. جن کے پیچھے نبی نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ نے ان کے پیچھے یہ سعادت صحابہ کو کئی بار عطا فرمائی. تم صحابہ کرام کو سمجھے نہیں ہو، ان کی عظمت کو شاید سمجھے نہیں ہو. جس نبی کے پیچھے نماز پڑھ کر انبیاء اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اللہ نے اس نبی کے پیچھے کئی بار جن کو نماز پڑھوائی انہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہا جاتا ہے، جنہوں نے صبح شام نبی کو دیکھا، نبی کی زیارت کی، میرے پیغمبر کا دیدار کیا. آج
ہم مدینہ منورہ سے آئے، لوگ ہمارا ہاتھ چومتے ہیں، کوئی پیشانی چومتا ہے۔ بھائی کیوں؟ کہتے ہیں یار مولوی صاحب آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ نے نبی کا روزہ دیکھا، روزے کی جالی دیکھی، گنبد خضرا دیکھا، مسجد نبوی میں شیخ حذیفی کے پیچھے نماز پڑھی۔ میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں، میں 14ویں صدی میں نبی کا روزہ دیکھوں تو خوش نصیب ہوں، تو بتا پھر وہ کتنا خوش نصیب تھے جو روزے کو نہیں، روزے والے محمد کو دیکھتے تھے، جو جالی کو نہیں، جالی والے محمد کو دیکھتے تھے۔ ہم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی، شیخ حذیفی کے پیچھے، صحابہ ان کو کہتے ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی محمد عربی کے پیچھے۔ جنہیں یہ سعادت حاصل، نبی کو دیکھتے ہیں، نبی انہیں دیکھتے ہیں۔ کبھی محبوب کی زبان سے اپنا نام دیکھو کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ یہ تو اس سے پوچھ جس کو کسی سے محبت ہو، ادھر نبی ان کا نام لے کے پکارتے ہیں، اور خوش نصیبی دیکھ وہ نبی کو دیکھیں، نبی انہیں دیکھیں۔ اور پھر ان دیکھنے والوں میں بھی صحابہ کہتے ہیں ہم آنکھ بھر کے نبی کو نہیں دیکھ سکتے تھے، جلال اور جمال اتنا تھا۔ آنکھ بھر کر اگر ہم میں سے کوئی دیکھتا تھا تو وہ ابو بکر عمر تھا۔ نبی مسجد میں آتے، صحابہ منظر پیش کرتے، ہم نبی کو دیکھتے، دیکھ کے نظریں نیچے کرتے، نبی ابو بکر عمر کو دیکھتے، ابو بکر عمر نبی کو دیکھتے، نبی ان کو دیکھ کے مسکراتے، یہ نبی کو دیکھ کے مسکراتے، اور مسجد نبوی میں منظر یوں بن جاتا کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ پھر ان دیکھنے والوں میں ایک وہ خوش نصیب ہے کہ باقی سارے خوش نصیب ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا، لیکن انہوں نے دیکھا یوں کر کے، ایک ہی تھا جس نے دیکھا یوں کر کے۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں ابھی تک اپنے ٹریک اور مستی میں آیا نہیں ہوں، میں تو ابھی شروع میں چیک کرتا ہوں کہ اس مزاج کا مجمع ہے یا نہیں۔ سب نے دیکھا یوں کر کے، ایک تھا جس نے دیکھا یوں کر کے، اپنی گود میں سلا کے، گود میں سلا کے، اور پھر دیکھتا ہی جا رہا ہے، دیکھتا ہی جا رہا ہے۔ میرے لفظ پہ آپ غور کریں، دیکھتا ہی جا رہا ہے۔ تیرے ڈیرہ غازی خان میں کوئی قبر میں رکھا جائے، اس کا چہرہ تم بیت اللہ کی طرف کرتے ہو۔ میں کیسے شخص کو جانتا ہوں جسے نبی کے پہلو میں رب نے بلا فصل سلایا ہوا ہے، جو بلا فصل نبی کے ساتھ کروٹ پہ سو رہا ہے، اور اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف بھی ہے اور رسول اللہ کی طرف بھی ہے۔ کس درد دل سے دعا کی تھی کہ النظر الی وجہک، آقا آپ کو دیکھتا رہوں یہ پسند ہے۔ کس دل سے دعا کی تھی کہ رب نے ایسی قبول کی جو آج تک محمد کے جسم اثر کے دیدار کے مزے لے رہا ہے۔ 3 دن اپنے قدموں میں سلایا، قیامت کی صبح تک رب نے محمد کے قدموں میں سلا دیا۔ ابھی میں وہ غار ثور دیکھ کے آیا ہوں، ساتھی مجھے کہنے لگے یار اتنی بلندی پر صدیق لے کر کیسے گئے؟ میں نے کہا پتہ ہے کیسے لے کے گئے، کندھوں پہ بٹھا کے لے کے گئے۔ کہتے وزن نہیں لگا۔ میں نے کہا جب محبت حدوں کو کراس کر جائے پھر وزن نہیں لگتا۔ اور دوسری وجہ، ابھی آپ دیکھیں ہم بیت اللہ میں طواف کیا، اس کے بعد صفا مروہ پہ سعی کی۔ یہ سعی پر بھاگنے کی جگہ میلین افدرین ہے، یہاں پر لوگ بھاگتے ہیں۔ میں نے کہا جی کیوں بھاگتے ہو؟ کہا مقبول لوگوں کی ادائیں بھی اللہ کو مقبول ہوتی ہیں، جو اللہ کو پسند آئے ان کی اداؤں پر اللہ لوگوں کو چلاتا ہے۔ یہاں ہاجرہ بھاگی ہیں، یہ ادا رب کو اتنی پسند آئی کہ رب نے کہا یہاں تم بھی اسی طرح بھاگو جیسے ہاجرہ بھاگی ہے۔ میں نے کہا اچھا مقبول لوگوں کی ادائیں اللہ کو مقبول ہوتی ہیں اور اس پر اللہ لوگوں کو چلاتا ہے،
کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا دیکھ لے پھر مکرنا نہیں، کہتا ہے نہیں مکروں گا۔ میں نے کہا مقبول لوگوں کی ادائیں مقبول ہوتی ہے، رب ان پر لوگوں کو چلاتا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا بات سن، ادھر بیت اللہ کے اندر طواف کرنے لگے، مولوی صاحب نے کہا کہ اپنا کندھا ننگا کر لو اور پھر 3 چکر اکڑ کے چلو، اکڑ کر 3 چکر لگاؤ، سینہ چوڑا کر کے آؤ، کندھے اچکا کر آؤ۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے مجھے کہا کہ یہاں زمین پر عاجزی سے چلا کرو، انک لن تخرق الارض بلن تبلغ الجبال طولا، تم آسمانوں کو نہیں پھاڑ سکتے، پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے عاجزی دکھایا کرو۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، لیکن جہاں اللہ کو عاجزی دکھانی ہے اللہ کے گھر میں، آپ کہتے ہیں وہاں اکڑ کے چلو، سینہ اٹھا کے چلو، کعبے کے 3 چکر شروع میں کندھوں کو ہلا کے چلو، کندھے کو چوڑا کر کے چلو، اکڑ کے چلو۔ وجہ کیا ہے؟ جواب آیا مقبول لوگوں کی ادائیں اللہ کو مقبول ہوتی ہے، اللہ ان پر لوگوں کو چلاتا ہے۔ یہاں نبی کے صحابہ آئے تھے تو مکہ والوں نے تانا دیا تھا، مدینے کی ہوا نے انہیں کمزور کر دیا ہے۔ نبی نے فرمایا میرے یارو یہاں اکڑ کے چلو، انہیں پتا چلے کہ تم نے لاغر جسم دیکھے ہیں، اس جسم پر تلوار چلانے والے بازو نہیں دیکھے ہیں۔ جب محمد کے صحابہ بیت اللہ میں اکڑ کے چلے، اللہ کو مقبول لوگوں کی ادائیں اتنی مقبول ہوئی کہ رب نے قیامت تک حاجی عمرے والے سے کہہ دیا اب بیت اللہ میں تو بھی ایسے ہی اکڑ کے چل جیسے محمد کے صحابہ چلے، جیسے نبی کے صحابہ چلے۔ میں نے طواف مکمل کیا، مجھے کہا گیا نفل پڑھ، میں نے کہا کہاں؟ جب مقام ابراہیم پر۔ کہ اس کی کوئی خاص وجہ؟ کا وجہ تو خاص ہے کہ نبی کا ایک غلام تھا جس کا نام عمر تھا، اس نے کہا کہ اگر یہاں نماز ہو جائے، اس کے دل میں تمنا آئی، ادھر سے قرآن آ گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، نماز پڑھ لی۔ طواف کے بعد مولوی صاحب اب کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں اب زمزم پینا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ پانی ہے۔ کہاں سے آیا؟ کہا ایڑیاں رگڑی تھی ذبیح اللہ نے تو یہاں سے پانی نکل کے آیا، اور وہ ایسا نکلا کہ آج تک ذبیح اللہ کی ایڑیوں کا فیض چل رہا ہے، ختم ہوتا ہی نہیں، ختم ہوتا ہی نہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب میں کراچی پانی لے کے جا رہا ہوں، کتنے دن تک رکھوں خراب نہ ہو؟ اس نے کہا سال ہر سال تک رکھ، یہ خراب نہیں ہوتا، نہ رنگ بدلتا ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ بو بدلتا ہے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتے ذبیح اللہ کی ایڑیوں کی برکت ہے، جہاں ذبیح اللہ کی ایڑی لگے وہاں سے نکلنے والا چشمہ، وہاں سے نکلنے والا فیض چلتا ہے، ختم نہیں ہوتا، وہاں سے نکلنے والا پانی اس کا رنگ نہیں بدلتا، اس کا ذائقہ نہیں بدلتا، کیونکہ ایڑی ذبیح اللہ کی لگی۔ تو مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ آج جب صدیق نبی کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے کے جا رہا ہے تو جو کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہو اس کے پاؤں اور ایڑیاں چلنے والے کے سینے کو کتنا رگڑتی ہیں، اس کے سینے پہ کتنی بار اس کی ایڑیوں کی رگڑ آتی ہے۔ اور میں نے دیکھا اگر زمزم ذبیح اللہ کی ایڑیوں کی برکت سے نہیں بدلتا، فیض جاری رہتا ہے، تو پھر مجھے بات سمجھ میں آئی۔ آج جو کہتے ہیں نبی کے بعد صدیق بدل گیا تھا، میں نے کہا ذبیح اللہ کی ایڑی جہاں لگے وہ زمزم تو نہیں بدلتا، حبیب اللہ کی ایڑی جہاں لگے وہ صدیق کیسے بدل جائے گا؟ زندہ باد صدیق اکبر۔ ذبیح اللہ کی ایڑی کی یہ برکت آج تک نظر آ رہی ہے، تو حبیب اللہ کی ایڑی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ بولو۔ پہنچے ہیں غار میں، سلا دیا دودھ میں۔ اب یہ منظر برداشت نہیں تھا، ایک کالے کو کیا کہتے ہیں اس کو، کالے کو وہ سانپ کو
برداشت نہیں، ڈنگ مار دیا۔ خطیب صاحب فرمانے لگے اصل میں سانپ بڑا عاشق تھا، اس کے دل میں تمنا تھی نبی کو دیکھوں، جہاں سے آیا تو وہیں پر کپڑا تھا، یہی جگہ تھی، بڑا عاشق رسول سانپ تھا۔ کہنے لگا میں نبی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا اچھا عاشق رسول تھا، یاد رکھ جو صدیق کو اذیت دے کے عشق جتائے وہ سانپ تو ہو سکتا ہے، عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ وہ کالا سانپ تو ہوگا، عاشق پھر حضرت سانپ کا بھی بارے میں تیرا عقیدہ ہے کہ عالم الغیب، اسے پتا تھا یہاں نبی نے آنا ہے؟ کہتے نہیں وہ جن تھا۔ تو میں نے کہا جن تھا تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے، جیسے اور جن نبی کو مکہ میں دیکھتے تھے وہ بھی وہاں دیکھ لیتا۔ اُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ ٹھیک ہے اگر کسی نے لکھا ہے، لیکن ہم تو اس پر جرا کر سکتے ہیں نا، وہ دیکھ سکتا تھا۔ اور یہاں تو کہے وہ عاشق ہے، صدیق کو تکلیف دے کر عشق کوئی جتائے، وہ ناک تو ہو سکتا ہے، سانپ تو ہو سکتا ہے، دوسری جانور تو ہو سکتا ہے، عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نبی سے محبت کے لیے صدیق کی محبت ضروری ہے، صحابہ کی محبت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ کسوٹی نبی نے دی۔ من احبہم فبحبی احبہم، جس کے دل میں دیکھو میرے یاروں کی محبت ہے، سمجھ لو اس کے دل میں میری بھی محبت ہے، اور جس کے دل میں دیکھو میرے صحابہ کا بغض ہے، سمجھ لو اس کے دل میں میرا بھی بغض ہے، کیونکہ ان کی تربیت کرنے والے خود اللہ کے نبی ہیں۔ جو نبی کی مجلس میں آئے ہیں وہ نبی کو دیکھ کر بدلتے چلے گئے، نبی کو دیکھ کر ان کے رنگ بدلتے چلے گئے، قسمت بدلتی چلی گئی۔ اگر مشرک تھے تو موحد بنے، اگر جاہل تھے تو عالم بنے، اگر تحت الثری میں تھے تو ثریا ستارے تک پہنچے ہیں۔ یہ کس کی نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ اور لکھا تاجور حبیبہ تیرے غلام بن گئے، چرواہے درد آ کے جگ دے امام بن گئے۔ چرواہے تھے جب کے امام بنے، اور ابھی رحمانی صاحب کہہ رہے تھے ان کی سعادت ہے، ابھی میرے نبی آئے نہیں، میرے نبی کا تذکرہ پہلے، اور صحابہ آئے نہیں، ان کا تذکرہ بھی پہلے ہے۔ ابھی نبی آئے نہیں، تذکرہ پہلے۔ چھوٹی عمر میں ابو طالب نے کہا بھتیجے شام کی تجارت کے لیے چلنا ہے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ نبی بڑے خوش، مکہ میں 60 آدمی تجارتی قافلے کے لیے تیار ہوئے، نبی بھی اس میں شامل ہیں، ابھی بالکل نوجوانی کی عمر ہے۔ یہ قافلہ چلا ہے، شام کا ایک علاقہ پڑتا تھا، اس سے بہت اور پہلے ایک راہب عیسائیوں کا اہل کتاب کا خیمہ لگا کے بیٹھا ہوتا، جب کسی قافلے کو دیکھتا پوچھتا کہ کہاں کے ہو، وہ لوگ کہتے ہیں مکہ کے ہیں، وہ سب کی دعوت کرتا، پھر سب کو غور سے دیکھتا اور کہتا کھانا کھا لیا؟ ہاں جی کھا لیا۔ کہا ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ۔ کہا کہ بلاتے کیوں ہو اور مکہ والوں ہی کو کیوں بلاتے ہو؟ کہنے لگا ہماری کتاب میں ہے اس رستے سے بچپن میں ایک نبی نے گزرنا ہے، نوجوانی میں ایک نبی نے گزرنا ہے، میری تمنا ہے کہ کبھی میں اس نبی کو دیکھوں، لیکن لگتا ہے یہ تمنا قبر میں لے کے جاؤں گا۔ آج تک یہ تمنا پوری نہیں ہوئی۔ آج بحیرہ کی قسمت کا سارا جاگا، یہ 60 آدمیوں پر مشتمل قافلہ جا رہا ہے، اتنے میں دیکھا کہاں کے ہو؟ یہ مکہ کے ہیں۔ کہا جی سب کی دعوت ہے۔ سارا سامان جمع کیا گیا، ابو طالب نے نبی کو سامان کے پاس بٹھایا، یہ 59 آدمی بحیرہ کے خیمے میں پہنچے اور سب نے غور سے بحیرہ نے سب کو غور سے دیکھا اور دیکھ کے کہا ابو طالب سارے آ گئے ہو؟ جی سارے آ گئے ہیں۔ کہا کسی کو چھوڑ کر تو نہیں آئے؟ کہا ایک بچے کو سامان کے پاس بٹھا کر آئے ہیں۔ بحیرہ کہتا اس بچے کو بھی بلاؤ، شاید اسی کے لیے میرا دسترخوان سجتا ہو۔
اب نبی جب آئے تو سب تو خیمے میں بیٹھ چکے تھے. خیمے کے قریب ایک درخت تھا, درخت کا سایہ مخالف سمت میں تھا. نبی کو درخت کے نیچے دھوپ میں جگہ ملی. جیسے ہی نبی دھوپ میں بیٹھے, درخت کی شاخیں مڑی اور مڑ کر نبی پہ سایہ کر دیا. بحیرہ کو جھٹکا لگا, لگتا ہے کال مل گئی ہے, لگتا ہے جس کا انتظار تھا وہی ہے. سایہ بدل دیا. ابو طالب اس کو چھوڑ کر آئے تھے جس کے لیے رب نے سائے کا نظام ہی بدل دیا ہو. یہ کس کا بچہ ہے؟ کہا میرا. بحیرہ نے کتاب اٹھائی, پسینے صاف کیے. نہیں ہے, یہ نشانی تو اس میں نہیں ہے, وہ تو یتیم ہونا ہے. کہیں تو یتیم ہی تو ہے, میں اس کا چچا ہوں, باپ کی جگہ. کہا چچا ہونا الگ بات ہے بھائی, اس کا والد. کہا یہ یتیم ہے. اچھا, اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں پیدا ہوا؟